اشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں، دوسرے اشرے کے اندر ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تیسرے اشرے کے اندر ہم نجات مانگتے ہیں۔ اب تیسرا اشرا چل رہا ہے اور اس کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نجات مانگنی چاہیے، پریشانیوں سے نجات مانگنی چاہیے، گناہوں سے نجات مانگنی چاہیے، بےہودہ باتوں سے نجات مانگنی چاہیے، ہر اس کام سے نجات مانگنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال عليه السلام۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، رمضان مبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ ویسے تو سارے جمعے ہی فضیلت والے ہیں، سارے جمعے اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن جو رمضان مبارک کے جمعے ہیں ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، وہ مسلمان کے لیے بہت ہی قیمتی دن ہے۔ رمضان مبارک کے آخری ایام میں اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جب رمضان رخصت ہونے لگتا تھا تو بہت زیادہ روتے تھے کہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، کئی مہینے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جب وہ جاتا تھا رمضان مبارک تو کئی مہینے اس کے جانے پر غم کیا کرتے تھے، پریشانی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور وہ ان دنوں کو جانتے تھے کہ کتنے برکت والے دن ہیں۔ اب ہمیں رمضان مبارک کے دنوں میں کرنا کیا ہے؟ جتنے دن ایام بچ گئے ہیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، جتنے ایام گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان ایام کے اندر پکار رہے ہیں اور بہت ہی قیمتی راتیں دے رہے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے بندے تو مجھ سے توبہ تو مانگ، تو مجھ سے معافی تو مانگ، تو مجھ سے اپنی رحمت کو طلب تو کر۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو مجھ سے مغفرت تو طلب کر، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو مجھ سے اپنی رحمت مانگ، جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ۔ ہم پہلے اشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں، دوسرے اشرے کے اندر ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تیسرے اشرے کے اندر ہم نجات مانگتے ہیں۔ اب تیسرا اشرا چل رہا ہے اور اس کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نجات مانگنی چاہیے، پریشانیوں سے نجات مانگنی چاہیے، گناہوں سے نجات مانگنی چاہیے، بےہودہ باتوں سے نجات مانگنی چاہیے، ہر اس کام سے نجات مانگنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، کبھی اپنی غفور الرحیم ہونے کا اظہار
کبھی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس غصے پر اس رحمت کو غالب ہونے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ سخت ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اب جتنے ایام رہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام، بہت مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا، اسی طرح تینوں سیڑھیوں پر جب قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بد دعا کر رہا ہوں، آپ نے میری اس بد دعا پر آمین کہنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جو اس رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی اللہ سے مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، اس کے بعد پھر آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرمایا یا اللہ ایسا بندہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے اس کے لیے بھی ہلاکت کی دعا کی۔ تو حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ اسی طرح تین چیزوں کے لیے آمین کہا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر یہ جو رمضان مبارک کا آخری حصہ چل رہا ہے، اگر ہم اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا سکیں گے تو ہم جو حضور علیہ السلام نے بد دعا کیا اس کے مستحق بنیں گے۔ اور آپ خود بتائیں کہ جبرائیل جہاں بد دعا کر رہے ہوں اور حضور علیہ السلام وہاں آمین کہہ رہے ہوں، اگر وہ بد دعا ہمیں لگ جائے تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے؟ ہمارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اگلی بات کہ رمضان المبارک کے آمد جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے کچھ اعمال ہیں جو علماء کرام نے بتائے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے اعمال یہ تو عام ہے کہ غسل کر کے آئیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کے علاوہ جو اور معمولات ہیں، جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر ہم عصر کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف ہم 80 بار پڑھیں تو ہمیں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جمعۃ المبارک کے بعد۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اس جمعے کے اندر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے تو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے جمعہ کے دن۔ اس کے بعد دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، جتنا ہم اللہ سے مانگیں گے آج اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا اختتام ہے، اور جب کوئی مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے مالک کا کام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب رمضان مبارک ختم ہونے والا ہے، اب ہماری اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کا وقت ہے جو عید کے دن ہمیں ملے گی۔ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ جتنے ہم نے اعمال کیے رمضان مبارک کے اندر ان تمام کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس عید الفطر کے دن کچھ معمولات ہیں، کچھ مسائل ہیں، بعض لوگ اس کو عید کے دن بیان کرتے ہیں۔ عید کے دن بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عید کے دن تو ہم سارے اعمال کر کے آئے ہوتے ہیں، اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جائے گا تو ہم اس کے مطابق سنت کے مطابق عمل کر کے آئیں کہ عید کے دن کیا کر کے آنا چاہیے ہمیں، ایک مسلمان کے اوپر کیا ضروری ہے، کیا سنت ہے حضور علیہ السلام کی، اور کیا اعمال ہیں، کیا معمولات ہیں۔ اگر ہم اس کو عید کے دن کر کے آئیں گے تو ہم ان تمام فضیلتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں صبح سویرے اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے، کوشش کریں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد غسل کریں، صاف ستھرے ہوں، اپنے
اپنی صفائی کریں مکمل طور پر، ناخن تراشیں، بالوں کی سیٹنگ کریں، یہ ساری ان اعمال میں شامل ہے۔ ہم اچھی طرح تیاری کریں عید الفطر کے لیے، صبح سویرے جلدی اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم اپنا غسل کریں، نماز کی تیاری کریں، اور نمبر 3 ہم توفیق ہو تو نئے کپڑے پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے تو نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر نئے کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہے تو ہم جو اچھے کپڑے ہیں کپڑوں میں سے وہ کپڑے پہنیں، کیونکہ عید الفطر کے دن آ رہے ہیں، عید کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھجوریں کھا لیں، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام، تاک عدد میں کھجوریں کھائیں، 1 3 5 7 کھجوریں کھا لیں۔ یہ کھجوریں نہ ہو کہ میٹھی چیز کھا لیں، جیسے ہمارے اندر عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ سیویاں بنا